بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلان غدیر۔ سن 10 ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ حج بجا لانے کا اعلان فرمایا اور 26 ذوالقعدہ کو ہزاروں مسلمانوں اپنی ازواج اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یمن میں تھے تو پیغمبر اکرم نے خط کے ذریعے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچنے کا حکم دیا۔ فریضہ حج سے فرصت پانے کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے جاتے ہوئے 18 ذی الحج کو جوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک پرخار وادی میں جو غدیر خم کہلاتی تھی پہنچنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا۔ اس کاروان کو اس مقام پر روکنے کا مقصد مسلمانوں کو خداوند عالم کے ایک اہم ترین فیصلے سے آگاہ کرنا تھا، اور وہ اہم ترین فیصلہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین اور وصی کی ولایت کا اعلان تھا۔ چنانچہ خداوند عالم کی جانب سے اس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول، جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نے اس کا کوئی پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں کے شر سے حفاظت کرے گا۔ بے شک خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اس حکم کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلایا اور اپنے پاس دائیں جانب کھڑا کر کے خداوند عالم کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے اور میں شاید زیادہ دن آپ کے درمیان نہ رہوں، اور اب میں 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ ان کا دامن اگر مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں۔ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس آنے تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سامعین و ناظرین سے دریافت فرمایا، کیا میں تمہارے نفسوں کا تم سے زیادہ تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا، بے شک آپ ہم سے زیادہ ہمارے نفسوں پر تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اس قدر بلند کیا کہ بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ پروردگارا، جو اس علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، اور اس کی مدد کر جو اس کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو اس کو رسوا کرے۔ اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ گروہ در گروہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں اس بلند اور عظیم مرتبے کی مبارکباد دے، اور انہیں یا امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ ادھر مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری تھا تو ادھر جبرائیل امین تکمیل دین اور اتمام نعمت پر مبنی آیت لے کر نازل ہوئے اور خوشخبری سنائی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے، اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔